پڑھنے والوں کا ایک کارواں ممبر پہ موجود ہے. لمبی گفتگو کی فرصت ہی نہیں ہے. مہینہ ربیع الاول کا ہے اور اس سال کا ربیع الاول پہلے سالوں سے بالکل مختلف نکلا کہ 12 میلاد تھی اور محمد کا گھوڑا تھا. آپ زندہ و سلامت رہیں. محمد کے گھوڑے کی شبیہ اور وہ بھی 12 کو. مسلمان 12 مناتے ہیں، 12 کو نہیں مانتے. یوم آزادی 14 کو مناتے ہیں، 14 کو نہیں مانتے. جی بسم اللہ. مہربانی سر آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. جی مہربانی آپ جیئیں. بہت شکریہ سرکار. رسول اللہ کے گھوڑے کی شبیہ مسلمان جلوس میں لیے پھر رہے تھے اور کمال یہ تھا شبیہ بھی تھی گھوڑے کی اور نکاح بھی کسی کا نہیں ٹوٹا. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. آپ مہربانی سر، مہربانی تقی شاہ جی. میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے، وہ نقلیں بھی ہماری کرتے ہو، جان بھی ہماری کھاتے ہو. تنقید بھی شیعوں پہ کرنی ہے، تقلید بھی شیعوں کی کرنی ہے. شاہ جی جو آپ کرتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں کرتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اپنی قوم کے ان ماتمیوں کو جو موت کے بازاروں میں گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں اور گاڑیوں کی بیک سکرین پہ لکھا ہوتا ہے کعبہ علی دا، دوسری سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے جنت حسین دی. دکانوں کے تھڑوں پہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں کعبہ علی دا. بڑا جی چاہتا ہے کہ کاش علی کی جگہ پہ ہم کوئی اپنی مرضی کا نام لکھ لیتے، لیکن لکھ سکتے نہیں کیونکہ مندر اور کعبے میں فرق بڑا ہے. مہربانی سر آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. مہربانی سر جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. لمبی گفتگو میں نے نہیں کرنی. میں ممنون ہوں مہربانوں کا کہ مجھے پہلے وقت دے دیا گیا. جنت حسین اندر سے ٹوٹتے ہیں کہ کاش حسین کی جگہ پہ کسی اور صاحبزادے کا نام لکھ سکتے، لیکن لکھ سکتے نہیں کیونکہ اگر جنت کسی اور کی ہوتی تو بزرگ بیٹے سے کیوں کہتا جاؤ حسن سے کہو ہمیں نوکر لکھ دے. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی جی. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع پورے ملک کی نمائندگی یہاں پہ ہوتی ہے. پھر میری قوم کے عزاداروں نے لکھا میں نوکر. ہمارے مہربان حوصلے میں آ گئے کہ وزن برابر ہو رہا ہے. وزن ویسے وزن نہیں، شیری وزن. حیدر ہاں شیر کا وزن، شیر کا نہیں، شیری وزن. میں نوکر غازی دا. ماتمیوں نے گاڑیوں پہ لکھا، انہوں نے بجلی کے کھمبوں پہ لکھا میں نوکر صحابہ دا. تیری نوکری کے کیا کہنے، نوکر بھی نوکروں کے بن رہے. نہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں، آپ پیچھے نہ رہ جائیں.
مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا. میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں. یہ نوکر نوکروں کے ہیں, کیونکہ ایک لفظ اگر آپ کہیں تو کہہ دیتا ہوں, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. لبیک یا حسین. مہربانی سر, مہربانی سر, بہت شکریہ. یہ اس عشرہ سے پچھلا عشرہ محرم میرے عزیز علامہ آصف رضا, وہ بھی یو کے میں تھے, میں بھی یو کے میں تھا لندن میں. تو مجھے بچوں نے فون کا ایک کلپ دکھایا جو پاکستانی پاک کے نیشنل بچے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا شاہ جی بڑا ظلم ہے. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ نیٹ پہ ناد علی کو بدل کے لکھا گیا ہے. شاید آپ نے بھی دیکھی ہو جی. ناد علی پوری لکھی تھی, علی کا نام نکالا گیا, اور حد یہ تھی کہ عین بھی نہیں بدلی. نہیں, بندے 10 سمجھ جائیں, 20 سمجھ جائیں, 50 سمجھ جائیں, نام میں نے نہیں لینا. ہماری ایف آئی آر پہلے سے کٹی ہوتی ہے, صرف مولوی کا اس میں مبارک کی پولیس نے ڈالنا ہوتا ہے. لہٰذا آپ کی تسلی تبھی ہوتی ہے جب مولوی پہ پرچہ ہو جائے. زحمت کر لیا کرو یار, بول پڑھا کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ناد علی کو چینج کیا گیا, علی کا نام نکالا گیا, اور عین بھی وہی رہنے دی, عین بھی رہنے دی. باقی فل ان دا بلینکس آپ میرا خیال ہے قریب ہو گئے. تو وہ بچے ماتمی آصف وہاں کے وہ جذباتی ہو رہے تھے کہ رضی صاحب یہ کتنی زیادتی ہے. اب ہمارے علماء کرام, ہماری تنظیمیں کہاں گئیں, ہمارے سالار کہاں گیا, اور یہ کہا. میں نے کہا بچے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے جی دیکھیں ناد علی, پوری ناد علی میں نام بدل کے اور جناب وہی سب لکھا گیا. میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ناد علی پڑھی جاتی ہے مشکلوں میں بلاوے کے لیے, اور مشکلوں میں بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے. جو محمد کے بلانے پہ نہیں آئے تھے تیرے بلانے پہ کیسے آئیں گے؟ جی مہربانی, جی مہربانی, آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے, ہم قطعاً کسی کی توہین کا تصور بھی نہیں کرتے, لیکن یار جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو. اعتراض بھی میری قوم پہ کیا جاتا ہے, اور انہوں نے صدیوں کی محنت کے بعد, میں جنگ میں کھڑا ہوں. چلیں ایک بات میں, ملت جعفریہ کے بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, انہیں جب لیکچر دیے جاتے ہیں تو ان میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں, لیکن یہ مذہب شیعہ جو ہے یہ ایران سے متاثر ہے. آپ سن رہے ہیں؟ ایران میں کیونکہ صدیوں شہنشاہیت رہی, بادشاہ مر گیا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, تو یہ شیعہ مذہب جو ہے یہ بھی ایرانی شہنشاہی سٹائل کا مذہب ہے. علی کے بعد حسن, حسین, حسین کے بعد ان کے بیٹے عابد, عابد کے بعد باقر, باقر کے بعد جعفر, جعفر کے بعد قاسم. بالکل شہنشاہی سسٹم ہے. اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو نہیں بنانا چاہیے, بلکہ جو اور بھی قابل ہیں انہیں ہی جگہ پہ رکھنا چاہیے. سمیع الحق انجانی موت مر گیا, دوسرے دن قلخانی میں افغانستان تک کے مولانا کے شاگرد بھی آئے, دوست بھی آئے. پگڑی مولوی سمیع الحق کے بیٹے پہ رکھی گئی. پورے ملک میں سمیع الحق کا تجھے یار کوئی نہیں ملا جو بیٹے کو وارث بنا رہے. رحمت فرمائے, میری بات پہ دھیان دے.
ہاں ہاں میں موجود بات کرنے کا عادی ہوں، میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، میں یہیں پہ گفتگو مجھے تمام کرنا ہے۔ ملک ناہید صاحب اسی آصف ملک صاحب اسی جنگ میں سپاہ صحابہ کے جرنیل، میں کیمروں کے سامنے کھڑا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا۔ مولانا اعظم طارق کا قتل ہوا اسلام آباد میں، آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہا ہے، تب وہ MNA تھے۔ اس جنگ میں ان کی سیٹ خالی ہوئی، ضمنی الیکشن ہونا تھا، اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں، میں کوئی لبنان یا مصر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے شہر جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ جماعت نے فیصلہ کیا کہ احمد الدھیانوی کو ٹکٹ دیا جائے، وہ دوست ہیں مولانا اعظم طارق کے۔ مولانا اعظم طارق کے چھوٹے بھائی مولانا عالم طارق، وہ چاہتے تھے بھائی کی سیٹ پہ الیکشن میں لڑوں۔ جماعت نے فیصلہ احمد الدھیانوی کے لیے، جو موجودہ جرنیل ہیں ان کے لیے کر دیا۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، مولانا اعظم طارق کے بھائی مولانا عالم طارق نے احتجاجی پریس کانفرنس اسی جنگ میں کی، جنگ میں کھڑا ہو کے میں کہہ رہا ہوں، اور مولانا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا میں جماعت بھی چھوڑ رہا ہوں، میں جنگ کی جامع مسجد کی خطابت بھی چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائی کی سیٹ تھی، الیکشن مجھے لڑنا تھا۔ تب میں نے کہا تھا مولانا عالم طارق صاحب، اب پتا چلا ہے کہ بھائیوں کی سیٹوں پہ یار قبضے کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کہنا آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، مہربانی سے۔ بلند آواز سے جواب دیں۔ علی لیکن اگر دنیا اس قبیلے کو پہچان جاتی، پھر بیٹیاں علی کی بازاروں میں آتی۔ آباد رہیں سیدہ راضی ہو، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے۔ 5 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، سعودیہ سمیت ان عرب ملکوں کی کوشش تھی کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا، اللہ میرا معاف کرے، ویسے شام والی بی بی کی قبر بھی گرانی ہے۔ اسلامی ملکوں کے دہشت گرد 5 سال پورے شام میں مصروف جنگ رہے۔ میں بچوں کے ساتھ محرم سے پہلے ذی الحج میں شام سیدہ کی چوکھٹ پہ سجدے کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، پورے ملک کا مجمع ہے، بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب، قرضے اٹھاؤ ادھار لو، بیٹیاں ساتھ لے کے شام جاؤ، بڑی تنہا ہے قبر بی بی زینب۔ سوچتی ہوگی بی بی سکینہ بھی کہ پہلے میرے بابے کے عزادار ماتمی آ جاتے تھے، اب پھر وہی زندانوں والی تنہائی ہے۔ وہ گلیاں اب بھی موجود ہیں، آباد رہو، تیرا کرلا کرلا کے رونا بی بی قبول کر۔ یہ جو گریہ کی آوازیں تمہاری بلند ہوتی ہے نا، شرمایا نہ کرو، کرلایا کرو، یہ سنت جناب زہرا کی ہے۔ اگر میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی، پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے؟ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے۔ یہ سنت زہرا ہے، کرلا کے پرسہ دینا۔ آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، وہ گلیاں، وہ بازار جہاں 15 آذانیں اس زینب نے سنی، بدماشوں میں کھڑے ہو کے، کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے، لفظ کہے نہیں جاتے، اتنا ہجوم تھا، حکم تھا بے غیرت کا کہ زینب پیدل چل کے آئے گی،
لیکن بدماش اس طرح سے تھے کہ اگلے بدماش راستہ نہیں دیتے تھے، پچھلے بدماش رکتے نہیں تھے۔ تبھی آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، حصہ مصائب میں میرا ہو گیا۔ ابھی تو سید سجاد فرماتے ہیں سوخ حمیدیہ میں ایک ایسا گلی کا موڑ آ گیا جہاں پتھروں کی اتنی بارش تھی، سجاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں زینب کو پہچان ہی نہیں سکا، سیدہ بھتیجے کو نہ پہچان سکی۔ لفظ آخری ہیں، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں، بازار کہنا آسان ہے، پڑھنا مشکل ہے۔ 21 رمضان کو ساری اولاد تیرے بادشاہ علی کی جمع تھی، متلاشی نظروں سے علی نے دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین قریب آیا، بابا کی داڑھی چوم کے کہتے بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ علی آہستہ سے کہتے ہیں میری زینب کہاں ہے؟ حسین فرماتے ہیں اجڑی تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہیں، زندگی کی آخری عطا رات علی کی۔ اور علی تڑپ کے کہتے ہیں حسین میری زینب سے کہے مجھے چند قدم پیدل چل کے دکھا دے۔ اور جھنگ والوں، پنجاب والوں، ابھی 4 قدم نہیں چلی تھی، یہ علی فرماتا ہے روک دے میری زینب کو، سوچ یہی رہا ہوں جو سکے باپ کے سامنے نہیں چل سکی، اللہ جانے بے غیرتوں میں کیسے چلے گی، اللہ جانے بدماشوں میں کیسے چلے گی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، اللہ میرا جانتا ہے بازار شام میں جتنے زخم حسین کے سینے پہ تھے اتنے زخم زینب کے سر پہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے واپس آئی تھی حنفیہ نے سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی زینب نے سر پیچھے کر لیا۔ حنفیہ تڑپ کے کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں میں حسین نہیں ہوں، میں حسن نہیں ہوں، میں کنیز ماں کا بیٹا ہوں، تو زینب زہرا کی بیٹی ہے، جبھی تو نے سر ہٹا لیا ہے۔ رو کے کہتی ہے مجھے حسن کی طرح پیارا ہے لیکن ہاتھ اس لیے نہ رکھ، میرا سر زخمی بہت ہے، نیزوں کے زخم، تلواروں کے زخم۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔